بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انڈیا کے کوئی مولوی صاحب ہیں، اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے جرسی انصاری۔ یہ وہاں کے حالات کچھ بیان کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور خواری کے اوپر کڑ رہے ہیں، لیکن اصلی بات کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے ان کا یہ بیان سنیے، اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ 30 سے 35 کروڑ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں۔ 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ یہ ہے حضرت صاحب کا فلسفہ کہ 2% نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نماز کا نہیں ہے حضرت صاحب، مسئلہ ہے آپ کے ایمان کا۔ آپ اس نماز کے حامل نہیں رہے ہیں جو نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المومنین، یہ علی المومنین ہے کتاب و موقوتہ، مقررہ اوقات کے لحاظ سے۔ آپ تو عرس اور میلے کرنے والے، محی الدین چشتی کی قبر کو غسل دینے والے، وہاں لنگر بانٹنے والے، وہاں دیگ چڑھانے والے، پھر نمازیں بیچنے والے، اذانیں بیچنے والے۔ تو بتائیے اتنے لاکھوں کے حساب سے علماء کر کیا رہے ہیں؟ کسی ایک ظالم کے منہ سے کوئی ایمان عقیدے کی بات نہیں نکلتی ہے کہ مشرکو کتنے کعبے تم نے بنائے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ بیت اللہ کے مقابلے میں کتنے تمہارے کعبے ہیں؟ یہ محی الدین چشتی کا مزار ہے، یہ علی اجویری ہے، یہ بری امام صاحب ہیں، یہ مجدد الفسانی کی قبر ہے جو پوجی جا رہی ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ نجف والے ہیں، یہ ہرا گنبد ہے، یہ پیلا گنبد ہے، یہ نیلا۔ بتاؤ اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائیے؟ یہ تمہارا اصل جرم ہے جس کی وجہ سے تمہیں ذلت اور خواری، اتنے مدرسوں کے باوجود، اتنے مساجد کے باوجود اور اتنے مسلمان ہونے کے باوجود جو تمہیں ذلت اور خواری دنیا میں مل رہی ہے، دیکھ رہے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو مشرک قومیں گزری ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کی تھی حضرت صاحب۔ یہ ایمان کے اندر خرابی کی وجہ سے ہے۔ اب نہ تمہارے اوپر نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، کوئی عمل آپ کے اوپر نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ بس ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ اور وہ لاوا ہے جس کے اندر جانا پڑے گا۔ چاہے پاکستان کے یہ علماء ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے یہ عراق کے ہوں، چاہے یہ سعودی عرب، ہر جگہ گلف کے ہوں، جتنے ہیں سارے کے سارے دین کو انہوں نے اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی ایک مسلک، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جس کی عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کم۔ یہ ہے مسلمانوں تمہارا اصل جرم، اور جب تک اس شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی، ان طاغوتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی۔ یہ طاغوت ہیں۔ سورہ توبہ 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی مولویوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کثرت کے ساتھ ہے، مالک فرماتا ہے اکثریت، ایک عظیم اکثریت ان مولویوں اور پیروں کی، مشائخ اور علماء کی، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہی شیخ حرم میں چرا کے بیچ کھاتا ہے جو کسی نے کہا تھا۔ یہ سارے کے سارے یہ دین کو کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور شرک کے یہ رکھوالے بن گئے ہیں، گنبدوں کے رکھوالے اور حمایتی بن گئے ہیں۔ واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر، پکاروں کا شرک ان کے اندر، نظر و نیاز کا شرک ان کے اندر۔ کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ اسی شرک کی وجہ سے پچھلی قوموں کو مار پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ڈبکیاں دے کے مارا، کسی کی کلیجے پھاڑ دیے چنگاڑ کے ساتھ، اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس آخری امت کے اوپر جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اپنے باغیوں، کافروں اور مشرکوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ انڈیا والوں کے اوپر تو مودی مسلط ہے، اور جو یہاں مودی ہیں یہ بھی پاکستانیوں کے اوپر، اور بنگلہ دیش کے اندر یہ سارے مودی ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ اللہ کے بندو، یہ سارے شرک کے رکھوالے ہیں اور اللہ کے غضب کو نازل کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے اندر۔ جب تک ایمانداروں کے اندر، جوان مردوں کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہو توحید کی دعوت
اریاں دعوت، کھلی دعوت، کفر بے طاغوت کریں، نام لے کے، انگلی رکھ کے، اور بالکل معاشرے کو غور و فکر پر مجبور کریں، اور ایک بے چینی محسوس ہو کہ یہ مسئلہ نمبر 1 مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل ختم، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے سوائے ایمان اور عقیدے کے، یہ جنگ ہے، یہ آپس میں اس پر جھگڑا ہوگا، کوئی اور نہ جمہوریت کا مسئلہ ہے نہ اور کوئی، سارے مسئلے یہ شیطانی چیزیں ہیں، وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ اصل جھگڑا جو ہونا چاہیے وہ ایمان عقیدے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جو مبارک جنگ عقیدے کی جنگ چھیڑی ہے، مومنو میرے بھائیوں، بالکل اس کو برابر قائم رکھو اور آخری حد تک اس کو لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی اسی راستے میں اللہ موت دے دے۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ باقی سارے جتنے مرضی چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں تم یونیفارم میں مرو، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے ایمان کے اندر شرک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دعوت اٹھتی ہے، سب سے پہلے جو گروہ یہی مناظر باز، یہی مولوی ہیں، یہ سامنے آتے ہیں، راستہ روکتے ہیں۔ بہرحال ان کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرنی ہے، اور اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ، اللہ کے بندو اس کو آگے برابر یہ جنگ جاری رکھو، ایمان عقیدے کی بات۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی۔